ٹرمپ نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر خبروں کی اس کی بازگشت سنی جا رہی تھی، مگر اب انہوں نے خود تصدیق کی ہے۔ نکولس مادورو نے امریکہ کو اپنی تمام قدرتی دولت، تیل، سونا اور معدنی وسائل دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس وقت امریکی بحریہ نے وینزویلا کے ساحلی پانیوں پر SS-9791 نیوکلیئر سب میرینز یعنی جوہری آبدوز سمیت جدید ترین عرصے سے لیس کوئی 20,000 سے زائد فوجی تعینات کر دیے ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس ملک کا وہی حال کرنے جا رہی ہے جو 24 سال پہلے عراق کا کیا تھا۔ امریکہ اپنے ہمسائے میں قدرتی دولت سے مالا مال ملک کی دولت کو اپنی کارپوریشنز کے منافع کے لیے استعمال کر سکے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ دنیا شاید ایک بھرپور جنگ کے ایک دور سے گزر رہی ہے، جس کو ہم بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈپلومیسی ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ تیسری دنیا کے یا کمزور ممالک کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پر قبضے کی اسی جنگ کا ایک سلسلہ ہے جو 18ویں صدی میں بھی جاری رہی، 19ویں صدی میں بھی اور 20ویں صدی میں۔ البتہ کچھ ممالک کو آزادی ملی تھی سیاسی حد تک، اقتصادی حد تک ان کو آزادی نہیں ملی، کیونکہ جس طرح کا نظام بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بنا تھا اس میں قبضہ برقرار رہا عالمی اداروں کا اور بڑی طاقتوں کا، سپر پاورز کا، خاص طور پہ مغرب کے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ وغیرہ کا۔ تو وہی کہانیاں اب 21ویں صدی میں بھی دہرائی جا رہی ہیں، جیسے کہ عراق میں بھی جنگ ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت ہم جس جنگ کی طرف، جس خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی کے بارے میں اور جنگ کی تیاریوں کے بارے میں جو ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کشیدگی جو ہے ایک بار پھر عروج پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی بحریہ نے وینزویلا کے ساحلی پانیوں پر مختلف قسم کا اسلحہ جو ہے وہ اس کی تعیناتی کر دی ہے۔ لیکن میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اور تجزیہ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس تجزیے کو سننے کے بعد اگر یہ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند نہ بھی آئے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کامنٹس میں کچھ لکھ کے، تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ تو بات کرتے، اس وقت امریکی بحریہ نے وینزویلا کے ساحلی پانیوں پر SS-9791 مونٹانا کلاس کی نیوکلیئر سب میرینز یعنی جوہری آبدوز سمیت جدید ترین عرصے سے لیس کوئی 20,000 سے زائد فوجی تعینات کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ B-52H کے علاوہ جو اسٹیریو فورٹرس بمبار طیارے ہیں، جو ایک بار میں یعنی ایک بار کی فائرنگ میں تقریباً 70,000 پاؤنڈ یعنی 32,000 کلو گرام سے زائد بارودی سرنگوں اور کروز میزائلوں سے لیس ہو سکتے ہیں، یہ تیاری کے لیے کھڑے ہیں اس خطے میں، ان کی تعیناتی ہو چکی ہوئی ہے۔ ریپیٹر اور F-22 یہ ایئر فورس کے اسٹیلتھ لڑاکا یعنی لائٹننگ F-35 F-16 طیاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو فضائی برتری کو یقینی بناتے ہیں اور بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ تو امریکی میرینز جو ہے وہ ان کے پاس اس فضائیہ کے ساتھ ساتھ جو ان کی سپورٹ ہے فضائیہ کی، امریکی فضائیہ کی، اس کے ساتھ ابراہم ٹینکس جو ہیں وہ بھی ان کے جہازوں پر لدے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت انویژن کی صورت میں، مداخلت کی صورت میں، زمینی حملہ کرنے کی صورت میں ان ٹینکوں کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جدید اور یعنی اینگلے میزائل بھی ان میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس ملک کا وہی حال کرنے جا رہی ہے جو 24 سال پہلے عراق کا کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ وینزویلا کی ڈرگ کارٹل حکومت سے لڑ رہے ہیں، اور ڈرگ کارٹل اس طرح تو ایک جرم ہے بین الاقوامی سطح پر، لیکن اس کو کسی ملک میں مداخلت کے لیے یا غیر قانونی جنگ مسلط کرنے کے لیے ابھی ٹرمپ صاحب جس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حیران کن بیان میں تصدیق کی ہے کہ انہوں نے CIA یعنی امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو وینزویلا میں خفیہ کارروائیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس اعلان نے لاطن امریکہ یعنی جو جنوبی امریکہ کے جو ممالک ان کو لاطینی امریکہ بھی کہا جاتا ہے، تو لاطینی امریکہ میں ایک بڑے سیاسی عدم استحکام کی بری خبر دے دی ہے۔ یعنی امریکہ نے کچھ دہائیوں سے براہ راست حملے کرنا بند کر دیے تھے اور طے کیا تھا وہاں پہ ہر چیز سفارتی سطح پر کی جائے گی، لیکن اب وہ واپس اسی سوچ اور اسٹریٹجی کی طرف لوٹ رہا ہے جہاں جو کہ پچھلی صدیوں میں ایک بدترین اور ظالم ترین اور سفاکانہ کلونیلزم یا استعماریت تھی۔
عراق پر جنگ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ نے پہلے عراق پر دہشت گردوں کی پشت بنائی اور 9/11 کے حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے تھے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عراق میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے اور دعویٰ کیا کہ وہ عراق میں جمہوریت متعارف کرائیں گے، یعنی امریکہ کے جو صدر جارج بش تھے انہوں نے یہ دعوے کیے تھے۔ اور جب اس سے بھی حالات نہیں بنے، اقوام متحدہ کی حمایت نہ مل سکی، تو انہوں نے آخر میں امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر غیر قانونی طور پر ایسے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یعنی وسیع سطح پر تباہی پھیلانے کے الزامات، یعنی یہ ہتھیار بنانے کے الزامات لگائے۔ تاہم عراق کی جنگ کے بعد پتہ چلا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز نہیں تھے۔ اب اسی طرح کا ڈرامہ وینزویلا میں مداخلت یا قبضہ کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے تاکہ امریکہ اپنے ہمسائے میں قدرتی دولت سے مالا مال ملک کی دولت کو اپنی کارپوریشنز کے منافع کے لیے استعمال کر سکے۔ تو یہ جنگ نہ ڈرگ کارٹلز کے خلاف ہے، نہ جمہوریت کے لیے ہے، نہ انسانی حقوق کے لیے۔ یہ وہی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جو اس سے پہلے کئی ملکوں میں رچایا جا چکا ہے۔ تو اسی دوران ٹرمپ نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ اگرچہ سوشل میڈیا پر خبروں کی اس کی بازگشت سنی جا رہی تھی، مگر اب انہوں نے خود تصدیق کی ہے کہ وینزویلا کے سوشلسٹ پارٹی کے رہنما اور 2013 سے برسر اقتدار صدر نکولس مادورو نے امریکہ کو اپنی تمام قدرتی دولت، تیل، سونا اور معدنی وسائل دینے کی پیشکش کی ہے کہ آپ خود آ کے ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں اور فوجی حملہ نہ کریں۔ تو ٹرمپ نے ہنستے ہوئے کہا ہے کہ اس نے سب کچھ پیش کر دیا ہے، یعنی وہ امریکہ سے پنگا نہیں لینا چاہتا۔ یہ بات انہوں نے انگریزی میں اچھے الفاظ میں نہیں کہی ہے، یہ جملہ شاید مذاق میں کہا گیا ہو اور اس کے بعد وہ ہنسنا شروع کر دیا کہ ہم سے پنگا نہ لینا۔ ان کے اس بیان نے اس بحث کو زندہ کر دیا کہ کیا امریکہ کا اصل مسئلہ واقعی ڈرگ کارٹل کو روکنا ہے جیسے کہ سرکاری طور پر کہا جاتا ہے، یا پھر مقصد وینزویلا کی قدرتی دولت کو اس پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں تیل کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں تقریباً 300 ارب بیرل سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ، سعودی عرب سے بھی زیادہ۔ اس کے علاوہ یہاں اورینو کوبالٹ نامی علاقہ ہے جہاں سونا، ہیرا، کولٹن نامی ایک قیمتی معدنی دھات اور معدنیات بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ملک قدرتی دولت سے مالا مال ہو تو یہ ایک قسم کی اس پر لعنت بھی ہوتی ہے، کیونکہ بڑی طاقتیں پھر اس کو بڑی حرص کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس پر حملہ کرتی ہے، اس کے وسائل پہ قبضہ کرتی ہے۔ ایسے ملک پر یعنی وینزویلا کی ہم یہاں مثال دے رہے تو اس پر اقتصادی پابندیاں لگائی گئی ہیں اور لگائی جاتی اس طرح کے ملکوں پر، عالمی منڈی سے کاٹ دیے جاتے ہیں اور وہاں کی حکومتوں کو سازشوں کے ذریعے کمزور کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف سیاسی کھیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک طویل عالمی کہانی کا حصہ ہے۔ یہ استعماریت کی کئی 100 برس پرانی بدماشی ہے کہ کمزور ممالک کے قدرتی وسائل کو یا ان کی جغرافیائی اہمیت کو کس طرح یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وینزویلا میں ڈرگ کارٹلز کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں امریکی نیوی نے وینزویلا کے قریبی بحیرہ کیریبین میں مچھیروں کی کشتی، جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں جن پہ 6، 7، 8 لوگ جاری ہوتے ہیں، ان پر میزائل مارے، ان پر حملے کیے ہیں، اور جو بھی کشتی میں سوار لوگ تھے وہ سب کے سب وہاں پہ تباہ ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ ان حملوں میں اب تک 27 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی جو کہ وینزویلا کی حکومت نے بتائے ہیں، مگر برے والوں نے بعض ایسے بھی تھے جن کے اہل خانہ کہتے کہ وہ عام مچھیرے تھے، ان کا کسی کارٹل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو وینزویلا کی حکومت نے ان حملوں کو غیر قانونی جارحیت قرار دیا ہے اور معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے جانے کا اعلان کیا ہے۔ مادورو حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی قانون توڑ رہا ہے اور ملک کی خود مختاری یعنی کسی ملک کا اپنی سرزمین پر حق اختیار جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چین نے ابھی امریکی اقدامات کو جارحیت قرار دیا ہے لیکن عملی طور پر ابھی تک کوئی اقدام نہیں لیا ہے، حالانکہ چین کی سرمایہ کاری بھی ہے وینزویلا میں۔ تو امریکہ کی اس نئی جارحانہ پالیسی کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ رپورٹس کے مطابق مادورو نے پس پردہ امریکہ سے مذاکرات کی کوشش بھی کی ہے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ اگر واشنگٹن دباؤ کم کر دے تو وینزویلا امریکی کمپنیوں کو تیل اور سونے کے منصوبوں میں شمولیت کی یا سرمایہ کاری کی اجازت دے سکتا ہے، اور انہی کی مرضی کے مطابق یہ ایک طرح کی ڈیل کی ایک آفر ہے کہ آپ مداخلت بند کریں، فوجی حملہ نہ کریں،
ہم وسائل جو ہیں یعنی قدرتی وسائل وینزویلا کے وہ بانٹ لیتے ہیں، اس میں آپ کو بھی حصہ دے دیتے ہیں، مگر جب طاقتور کے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جاتی ہے تو اس کو پوری طرح ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ لیبیا کے جو سربراہ تھے کرنل قذافی، انہوں نے اپنے تمام جو اسلحے کے یا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے جتنے بھی منصوبے تھے سب ختم کر دیے تاکہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن اس کے نتیجے میں وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ جب یورپ نے کسی اور موقع پہ، خاص طور پر اسپرنگ کے موقع پہ جب محسوس کیا کہ اب ہم لیبیا کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے تمام معاہدے خود ہی توڑ دیے اور حملے شروع کر دیے۔ تو وینزویلا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے اور سخت رویہ اختیار کرنے کا اظہار کیا ہے، انہیں اعلان کیا ہے۔ واشنگٹن کے پالیسی میکرز اس ملک کو اپنے لیے ایک انرجی تھریٹ کے طور پر دیکھنے لگے تھے، یعنی اس سے طے کر لیا تھا کہ وینزویلا پر انہوں نے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہے۔ تو اب 50 برس بعد تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ اس مرتبہ بہانہ جو ہے وہ ڈرگ کارٹیلز کا بنایا جا رہا ہے، یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کی متوقع جارحیت کے پس منظر میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وینزویلا پر حملے غیر قانونی ہیں، ان کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ خطے کے اسٹریٹجک امور کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق امریکہ کو وینزویلا جیسے جنوبی امریکی ممالک میں مداخلت سے روکنے کے لیے اہم معاہدوں اور اداروں میں اقوام متحدہ کا چارٹر شامل ہے، جو کسی بھی خود مختار ملک پر طاقت کے استعمال کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ پھر آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس یعنی OAS کے چارٹر میں بھی یعنی غیر ملکی مداخلت کا ایک اصول واضح طور پر درج ہے۔ اب ریو معاہدہ ایک مشہور ہے، یعنی انٹر امریکن ٹریٹی آف ریسیپروکل اسسٹنس 1947۔ یہ صرف اجتماعی دفاع کی اجازت دیتا ہے کہ اگر سب مل کے کسی اور بیرونی حملے کے خلاف لڑنا چاہیں، یہ ایک طاقتور ملک کو دوسرے چھوٹے کمزور ملک پر جارحیت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اچھا، پھر ایک سیلیک نامی ایک معاہدہ، یعنی سیلیک یہ اس سے بنتا ہے کہ کمیونٹی آف لیٹن امریکن اینڈ کیریبین اسٹیٹس، جو کہ ایک علاقائی اتحاد ہے اور امریکی اثر و رسوخ سے آزاد پالیسی کا حامی ہے، جبکہ یوناسور یعنی UNASUR جو کہ اقوام متحدہ کی ایک یونین ہے اس خطے میں، اور یہ سیاسی خود مختاری اور پرامن تنازعات کے حل کی وکالت کرتی ہے۔ امریکی حملہ ان تمام معاہدوں کے خلاف ورزی ہوگا۔ پھر ایک اور ہے تنظیم البا، یعنی بائیں بازو کی تنظیموں کی علاقائی تنظیم۔ تو اس سیلیک اور البا دونوں نے ان امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ واقعی ڈرگز کے خلاف سنجیدہ ہے، ان کی کارٹیلز کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسے ثبوت سامنے لانے چاہیے، نہ کہ بحری حملوں سے معصوم لوگوں کو پر حملہ کیا جائے اور دوسرے ملکوں کی آزادی اور خود مختاری کو ختم کیا جائے یا قبضہ کیا جائے۔ ادھر بین الاقوامی قانون کے ماہرین کے مطابق کسی ملک کی سمندری حدود میں اجازت کے بغیر فوجی ڈپلائمنٹ کرنا یا حملہ کرنا جو ہے یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہی قانون ہے جس کی بنیاد پر امریکہ خود دوسرے ملکوں پر پابندی لگاتا رہا ہے، یعنی جس قانون کی خلاف ورزی پر امریکہ دوسرے ملکوں پر پابندی عائد کرتا رہا ہے، وہی جرم یا وہی قانون کی خلاف ورزی آج امریکہ وینزویلا کے ساحلوں کے پاس اپنی فوجی تعیناتی کے ذریعے کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ اگر یہ کارروائیاں بڑھتی گئیں تو واشنگٹن جو ہے وہ وینزویلا میں زمینی فوج بھی بھیجے گا، نظر آ رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب آپشنز کھلے ہیں، یعنی ہر ممکن راستہ زیر غور ہے۔ یہ بیان خطے میں خوف کی ایک نئی لہر پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کے خطے میں حملے ہوں گے تو ایک ملک پر نہیں باقی ملکوں پر بھی اس کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اگر واقعی امریکہ کسی ریسورس ڈیل کی خواہش رکھتا ہے، یعنی وینزویلا کے قدرتی وسائل پر وہ قبضہ کرنے کی وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، تو یہ 21ویں صدی میں نو آبادیاتی سیاست یعنی بڑی طاقتوں کا چھوٹے ملکوں پر معاشی قبضہ کا ایک نیا چہرہ یا نیا دور ہوگا، لیٹن امریکن کنٹریز میں خاص طور پہ۔ پچھلی دہائی میں وینزویلا کے لاکھوں شہری غربت، بے روزگاری اور سیاسی دباؤ کے باعث ملک چھوڑ چکے ہیں۔ اگر اب مزید فوجی مداخلت ہوئی تو وہاں سے مائیگریشن کی ایک نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے جو پورے جنوبی امریکہ میں عدم استحکام پھیلائے گی۔ اصل کشمکش اب بیانی کی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ وہ ڈرگز کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے،
جبکہ وینیزویلا کہتا ہے کہ امریکہ دراصل اس کے تیل اور سونے کے ذخائر جو ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حقائق بتاتے ہیں کہ دونوں باتوں میں فرق واضح ہے۔ امریکہ کی ہر بڑی مداخلت کسی نہ کسی وسائل سے مالا مال ملک میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوال صرف وینیزویلا کے لیے نہیں بلکہ عالمی نظام کے لیے بھی اہم ہے۔ کیا طاقتور ممالک اب بھی کمزور ملکوں کے وسائل پر دعویٰ کر سکتے ہیں، اسی طرح قبضہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا عالمی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کارروائیوں کو روک نہیں سکتے؟ دنیا کی نظریں اب وینیزویلا پر ہیں۔ واشنگٹن اپنی خفیہ کارروائیوں کو قومی سلامتی کا نام دے رہا ہے، مگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل کھیل اقتصادی مفادات کا ہے۔ تیل، سونا، کالٹن اور دیگر معدنی دولت، یہی اس تنازع کی بنیادی سبب ہے اور یہی اس معاملے کی جڑ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں امریکہ نے جمہوریت کے نام پر قدم رکھا، وہاں وسائل کی تقسیم یا جیو پولیٹیکل مفادات ہمیشہ واشنگٹن کے اہداف تھے، عراق سے لیبیا تک، افغانستان سے وینیزویلا تک۔ کہانی ایک ہی ہے، کردار بدلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آیا عالمی برادری خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ سر جنگ کے خاتمے سے لے کر اب تک امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ چین کے یہ ہم سن رہے کہ وہ ایک مقابلے کی پاور بن رہا ہے۔ حقائق یہ ہے کہ چین ایک مقابلے کی پاور بننے سے گریز کر رہا ہے۔ عراق، لیبیا یا ایران پر امریکی جنگوں کی صورت یا حملوں کی صورت میں چین پیسیو رول یعنی مفعول حالت میں نظر آیا ہے، کوئی ایکٹیو رول نظر نہیں آیا۔ وینیزویلا کے کیس میں بھی چین بیانات سے زیادہ کچھ کرتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہمارا تجزیہ ہے، آپ نے سنا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور اگر نہیں بھی پسند آیا تو اس پر کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ ثقلین ایمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔